جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے اللہ اس کو کیسا اجر عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے لیے ہجرت کرے اور راستے میں ہی اسے موت آ جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ ہجرت کے بعد نماز قصر کا ذکر آیا ہے، تو نماز قصر کہاں پڑھی جائے گی اور کب تک نماز قصر پڑھی جائے گی؟ سبیل قرآن کے محترم اور نہایت ہی عزیز ناظرین کی خدمت میں سلام ادب پیش کرتے ہوئے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته بسم الله الرحمن الرحيم سبيلا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ اور جو شخص خدا کی راہ میں ہجرت کرے وہ زمین میں امن کے بہت سے جگہ اور وسعت پائے گا، اور جو شخص اپنے گھر سے خدا اور رسول کی طرف ہجرت کے عنوان سے باہر نکلے پھر راستے میں اسے موت آ لے تو اس کا اجر خدا پر ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان۔ ناظرین، اس آیت کے کچھ اہم نکات اس طرح سے ہیں۔ مکے کا ایک مسلمان بیمار ہوا اور اس نے کہا مجھے مکے سے باہر لے چلو تاکہ میں بھی مہاجرین میں شمار ہو جاؤں۔ جوں ہی اسے باہر لے جایا گیا تو وہ راستے میں ہی چل بسا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ہر مقدس ہجرت جیسے جہاد، تحصیل علم، تبلیغ وغیرہ کے لیے کی گئی ہجرت اس آیت کا مصداق ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر یا شہر سے نکلے لیکن موت اسے مہلت نہ دے تو وہ اس آیت کے مصداق میں سے ہے۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ 378۔ ہم نے آیت کے ترجمے اور اس کے نکات کو جان لیا ہے، آئیے چلتے ہیں آیت کے پیغام کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1۔ ہجرت گشائش اور وسعت و پھیلاؤ کا سبب ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا۔ تکلیف اٹھانے ہی سے خزانہ حاصل ہوتا ہے۔ 2۔ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے پابند ہیں، نتیجوں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ گھر سے نکلنا اہم ہے، منزل تک پہنچ جانا ضروری نہیں ہے۔ 3۔ خدا اور رسول کے راستے پر چلو، موت اور زندگی کی پرواہ نہ کرو۔ 4۔ مہاجر کا اجر خدا کے پاس ہے اور وہ بہشت سے بالا تر ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 100 کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 101 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی خوبصورت تلاوت کو سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں، لیکن نماز کو قصر کرو اگر تمہیں خوف ہو کہ کفار تمہیں فتنہ اور خطرے میں ڈال دیں گے، یقیناً کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ آئیے چلتے ہیں آیت کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاد اور ہجرت کی بات کرنے کے بعد یہ آیت مسافر کی نماز کا حکم بیان کر رہی ہے۔ ضربتم فی الارض
کا جملہ سفر کرنے سے کنایا ہے، کیونکہ مسافر جب سفر کرتا ہے تو اپنے پاؤں زمین پر مارتا ہے۔ مفردات راغب، مادہ ضرب۔ قرآن مجید میں بعض جگہوں پر وجوب کے بجائے کوئی حرج نہیں کی تعبیر اختیار کی گئی ہے، جیسا کہ اس آیت میں بھی یہ تعبیر استعمال کی گئی ہے۔ گویا صدر اسلام کے مسلمان نماز سے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ اسے قصر کرنا گناہ سمجھتے تھے۔ قصر نماز صرف خوف کی جگہ سے مخصوص نہیں ہے، لیکن چونکہ عام طور پر سفر میں ڈر اور پریشانی لاحق رہتی ہے، یا یہ کہ قصر نماز کا قانون ابتدا میں خوف کے مواقع کے لیے تھا اور بعد میں ہر سفر کے لیے عمومی ہو گیا، لہذا ان خفتم کا جملہ ذکر ہوا ہے۔ جس سفر سے نماز قصر ہو جاتی ہے اس کی مقدار کے بارے میں روایتوں میں 1 دن کا سفر یعنی 8 فرسخ معین کیا گیا ہے۔ تہذیب الاحکام جلد نمبر 3 صفحہ 207۔ مسافر کی ساری نمازیں سوائے نماز مغرب کے سب 2 رکعتی ہیں۔ نماز کو قصر کرنے سے مراد 4 رکعتی نماز کو 2 رکعتی پڑھنا ہے۔ من لا یحضرہ الفقیہ جلد نمبر 1 صفحہ 279۔ ہم نے آیت کے ترجمے اور اس کے نکات کو جان لیا ہے، آئیے آیت کے پیغامات کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک، خدائی قانون میں حقیقت بینی اور نرمی بھی ایک اصل ہے۔ 2، نماز کی حالت میں بھی دشمن سے غافل نہ رہو۔ سیاست، دین، عبادت اور ذہانت و عقل مندی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ 3، بعض جگہ یقین پر قائم رہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سازش اور فتنے کا شک ہونے پر آپ اپنا ارادہ اور منصوبہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ 4، خطروں کے باوجود نماز کا ادا کرنا واجب ہے۔ 5، کفر و ایمان ہمیشہ آپس میں تضاد و اختلاف رکھتے ہیں۔ 6، کفار تمہاری دشمنی میں آپس میں متحد ہیں، گویا ایک قوت ہیں، اس لیے عدوً کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اعدا نہیں کہا گیا، یعنی مفرد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جمع کا نہیں۔ 7، کفار کی تمہارے ساتھ دشمنی بہت پرانی اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ ناظرین، ہم نے یہ جانا کہ ہجرت برکت لاتی ہے، اور اگر کوئی انسان ہجرت کے دوران اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا اجر صرف اور صرف خداوند متعال کے اوپر ہوتا ہے۔ یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔